بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ وعن اسماء بنت ابی بکر قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا وذکر فتنة القبر التي یفتن فیہا المرء فلما ذکر ذلك دج المسلمون دجة رواہ البخاری ہکذا وزاد النسائی حالت بینی و بینا ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما سکنت دجتهم قلت لرجل قریب منی ای بارک اللہ فیک ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر قولہ قال قد احی الی انکم تفتنون فی قبوری قریبا من فتنة الدجال۔ روایت ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعظ کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ تو جب یہ ذکر کیا تو مسلمانوں نے چیخ ماری۔ بخاری نے اسی طرح روایت کی، نسائی نے یہ اور زیادہ کیا کہ ان کے درمیان یعنی حضور کے کلام کے درمیان اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان، ان کی سماعت کے درمیان چیخ حائل ہو گئی، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے چیخیں ماری جو اس کلام کے اور آپ کے درمیان حائل ہو گئی۔ اور میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری کلام نہ سمجھ سکی، تو جب شور تھما تو میں نے اپنے نزدیکی آدمی سے کہا کہ اللہ تجھے برکتیں دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کلام شریف میں کیا فرمایا جو آخری کلام مجھے سن نہ سکا؟ بولے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے وحی ہوئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں فتنہ دجال کے قریب فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے قبر میں۔ اللہ اکبر۔ فتنہ قبر سے متعلق، سوال و جواب سے متعلق اور انجام مومنین و کافرین سے متعلق تو ہم متعدد احادیث اسبات عذاب قبر میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اس حدیث پاک میں پہلی مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ قبر میں کوئی فتنہ بھی ہوگا جس میں لوگ مبتلا ہوں گے۔ تو اس موضوع سے یہ حدیث پاک ہمارے پاس پہلی مرتبہ یہ حدیث پاک ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کوئی ایسی حدیث اس درس حدیث میں ابھی تک سماعت نہیں کی، کوئی حدیث نہیں پڑھی۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہ سمجھ لیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابیہ ہیں۔ حضرت امی ام المومنین امی عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن ہیں، حضرت زبیر بن العوام کی زوجہ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور آپ
ترتیب کے لحاظ سے 18ویں مومنہ ہیں، یعنی جو لوگ اسلام لائے ہیں ان میں 18ویں آپ ہیں ترتیب کے لحاظ سے، اس لیے آپ جو ہے وہ پہلے ان لوگوں میں ہیں جو ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی عمر پاک حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 سال آپ بڑی ہیں، 10 سال عمر پاک آپ کی زیادہ ہے، یہ سمجھ لیں۔ پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو حجاج بن یوسف نے سولی دی تھی اور ان کی مبارک جسم کو جو ہے وہ رسی سے لٹکا دیا تھا اور کئی دن جو ہے وہ اسی طرح لٹکا رہا تھا، اور پھر اس آپ کی جو جسم پاک ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو اتارا گیا۔ اس اتارے جانے کے 10 دن کے بعد آپ نے وصال فرمایا، اور آپ وہ عظیم صحابیہ ہیں کہ آپ نے جرت مندی کے ساتھ حجاج بن یوسف کے دربار میں کلام فرمایا۔ اس نے کہا تھا، حجاج بن یوسف نے، وہ انتہائی ظالم اور جابر آدمی تھا، کئی صحابہ کا وہ قاتل ہے، جس میں سے ایک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر قریشی ہیں، حضور کے یوں بھی رشتہ دار ہیں، یعنی حضور کی جو گھر والی پاک ہیں حضرت امی عائشہ صدیقہ، ان کی بہن کے صاحبزادے ہیں، یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے ہیں۔ اور دوسرا رشتہ بھی جو قریش کی جانب سے اور جناب والا حضرت ہاشم کی اولاد کا رشتہ ہے، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن زبیر کا ہے۔ یوں حضرت عبداللہ بن زبیر دو طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ ان عبداللہ بن زبیر کو اس بدبخت حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ سزا دی، موت کی، اور آپ کی جو جسم پاک تھا اس کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پیاری بہن، ان کی ہمشیرہ کبیرہ، ان کی بڑی بہن، انہوں نے جو یعنی کہ حجاج بن یوسف ہے اس کے دربار میں بڑا جرت مندانہ خطاب کیا۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو نعوذ باللہ ذلیل کیا، یعنی پھانسی دے کے تو گلے کے اندر وہ پھندا تو جو تھا وہ ڈال کے، اور پھر میں نے لاش کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے جو خطاب فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ میرے بیٹے کو اللہ نے دونوں جہان میں عزتیں بخشی، تو ان کو ذلت نہیں دے سکتا، بلکہ تو نے جو یہ کام کیا نا تو خود ذلیل ہو گیا ہے۔ اتنا جرت مند، اس کے سامنے تو کوئی چسکتا نہیں تھا، بولتا نہیں تھا، پر نہیں مارتا تھا، تو خود ذلیل ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا تو میرے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو آپ نے، بڑھاپے کی آپ کی عمر تھی، یہ پتہ کون ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ کی عقیدت و محبت میں بے پناہ اضافہ ہوگا ان پاک ہستی کے ساتھ۔ یہ وہی ہیں کہ جب ثانیہ سنین اذ ہما فی الغار، جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ دونوں مبارک جانے غار میں تھے، تو 3 دن اور 3 رات تک جو 2 وقت کا کھانا تھا نا، وہ یہ پہنچا کے آیا کرتی تھی۔ اس کھانے کو اپنے لباس میں چھپا کر کے تو یہ پہنچا کے آتی تھی۔ اور جو ٹفن تھا نا، توشہ دان، پرانے وقتوں کے حساب سے جو جس کو آپ یعنی جدید زبان میں ٹفن کہتے ہیں، اور اس کی شکل بھی کسی اور طرح ہو گئی ہے، پہلے اس کی شکل کسی اور طرح ہوتی تھی اور اسے توشہ دان کہا جاتا تھا۔ تو توشہ دان کو باندھنے کے لیے نا، اپنے کرتے کا جو ربن تھا نا، ایک دن کوئی چیز میسر نہیں تھی تو آپ نے اس ربن کو پھاڑ دیا، اس کرتے کے ربن کو الگ کر کے اس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے وہ باندھا توشہ دان یعنی ٹفن، اور پھر چھپا کے کھانے کو پہنچایا۔ کیونکہ آپ کی عمر پاک اس وقت چھوٹی تھی تو کفار آپ پہ شک نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بھی کھانا لے کے جا سکتی ہیں،
تو یہ وہ عظیم ہیں کہ جب والد کی معراج کے دلہا کی ساتھی کی صاحب کی معراج جس غار میں ہو رہی تھی تو اس وقت معراج کے وقت میں صرف ان کا داخلہ ہوا تھا۔ یہ وہ عظمتوں کی مالک ہیں۔ تو آج بڑھاپے کی عمر میں آ گئی ہیں اور ظالموں اور جابر لوگوں کا دور ہے، تو اس کے اندر جو ہے آج یہ کھڑی ہیں حجاج بن یوسف کے دربار میں اور جرت مندی کے ساتھ کہہ رہی ہیں تو انتہائی ظالم و جابر شخص ہے، میرے بیٹے نے شہید ہو کے تجھے ذلیل کر دیا، اس کے ہاتھوں تجھے ذلت ملی ہے، اس کو اللہ نے 2 جہانوں میں عزت دی ہے۔ پھر کہتا ہے تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک حدیث سنی ہے، بڑا مدلل کلام ہے ان کا، بڑا مدلل خطاب تھا۔ دیکھو نا حضرت زینب کا خطبہ دربار یزید میں، اللہ اکبر، اور حضرت اللہ اکبر اسماء بنت ابی بکر کا خطبہ حجاج بن یوسف کے دربار میں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک حدیث سنی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، بنو ثقف میں 2 ظالم شخص ہوں گے، 2 ظالم شخص ہوں گے اس قبیلے میں۔ تو آپ فرماتی ہیں ایک شخص کو، ہاں فرمایا 2 شقی شخص ہوں گے اس قبیلے میں، فرماتی ہیں ایک شقی اور بدبخت کو تو ہم دیکھ چکے ہیں اور اس کا نام مختار ثقفی ہے کہ امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مرتد ہو کر جو ہے وہ فوت ہوا۔ فرمایا ایک جہنمی کو تو ہم دیکھ چکے ہیں، فرماتی ہیں دوسرا میرے خیال میں تو ہی ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر، آپ فرماتی ہیں دوسرا میرے خیال میں حجاج بن یوسف تو ہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اجتہاد بالکل بھی غلط نہیں ہے، وہ مختار بھی ثقفی تھا، حجاج بن یوسف بھی ثقفی ہے، تو بلا شک و شبہ ان کے کلام پر، ان کے اجتہاد پر ہم یہ بات کر سکتے کہ بلا شک و شبہ اس قبیلے کے اندر دوسرا بدبخت اور جہنمی وہ حجاج بن یوسف ہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہیں میں غصے میں آ کر اسے قتل نہ کر دوں۔ تو جب یہ بات کی تو اس کے جو اہالی موالی تھے جو دربار میں بیٹھے ہوئے فرضی اس کے مصاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ اس بڑھیا کو کچھ نہ کہنا، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی قریب کی رشتہ داری ہے، اگر اس بڑھیا کو تو نے قتل کر دیا نا تو پھر عوام تجھے چھوڑے گی نہیں۔ جب یہ بات کہی نا تو کہنے لگا ان کو واپس چھوڑاؤ۔ یہ وہ عظیم حضور کی صحابی ہیں، پوری زندگی انہوں نے جہاد ہی کیا ہے، بچپن سے وہ بھی تو جہاد ہی تھا، اپنی جان پر کھیلیں کہ 3 دن کھانا جو ہے وہ غار ثور میں پہنچایا ہیں جی، اول بھی جہاد کیا، ساری عمر جو ہے وہ جہاد فرماتے رہے اور اخیر میں یہ والا جہاد کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ صحابیاں ہیں۔ اب انہوں نے روایت فرمایا ہے اس حدیث کو۔ تو اب اس حدیث کے جو پہلے الفاظ ہیں آپ فرماتی ہیں سب سے پہلے ایک مسئلہ، قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قام حضور نے قیام فرمایا یعنی کھڑے ہوئے، کس چیز کے لیے؟ واعظ کے لیے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ واعظ کے لیے کھڑے ہونا سنت ہے، واعظ کرنے کے لیے، لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے نصیحت کو کھڑے ہو کر کرنا یہ سنت ہے، اور اسی طرح خطبہ جو ہے اس کو بھی کھڑے ہو کر دینا سنت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ اس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خطبہ نکاح کا خطبہ جو ہے وہ بھی کھڑے ہو کر پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو قامہ سے 3 مسائل نکلے، واعظ کھڑے ہو کر کہنا، جمعے کے دونوں خطبے کھڑے ہو کر کہنا، اور خطبہ نکاح بھی کھڑے ہو کر کہنا۔ اس قامہ سے 3 فقہی مسئلے نکلے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیباً یعنی خطبہ یا واعظ۔ اس کے بعد پھر اگلا جو اس کے اندر پوائنٹ ہے، اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا۔
اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ پہلی احادیث میں عذاب قبر کا ذکر ہوتا رہا ہے، لیکن آج یہ جو فرمایا نا، یہ عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قبر کے فتنے کا ذکر ہے، فتنے کا ذکر ہے۔ تو فرمایا، تو آپ نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا، اور فرمایا جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا نا، جو سامنے موجود تھے صحابہ کرام، صحابیات، جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ فتنہ تو قبر میں بھی ہوگا اور وہاں پر بھی اس سے بچنا پڑے گا، تو اس سے پہلے ہماری طرح وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید مرنے کے بعد بس سانس نکلی ہے اور فتنوں سے جان چھوٹ گئی۔ آخری فتنہ جو ہے وہ شیطان پانی کا جو پیالہ لے کے کھڑا ہوتا ہے، آخری فتنہ وہ ہے جب انسان اس فتنے سے اپنے ایمان کو بچا گیا، اس سے جو ہے ایمان کی جان بخشی ہو گئی، تو بس اب مسلمان، ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے، اس سے پہلے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ شاید پھر جان چھوٹ گئی تو سوالوں کے جواب ہوں گے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مطلب ہمیں پہلے بتا دیا، ہم وہ جواب دے دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے یہ سنا پہلی مرتبہ آج، یعنی اس دن، کہ پہلی مرتبہ ان کے علم میں آئے کہ قبر میں بھی ایک فتنہ ہوگا، تو انہوں نے چیخیں ماری، کیونکہ یہاں پہ لفظ تو چیخ کا آیا ہے، لیکن وہ فرما رہی ہیں کہ جب شور تھما، تو اس سے مراد ایک چیخ معلوم نہیں ہوتی، محسوس ہوتا ہے اس فتنے کا نام سن کے نا اتنا لوگوں کو دکھ ہوا اور غم ہوا، اور اتنا وہ حزن میں آئے کہ انہوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور رونا شروع کر دیا اس بات کو سن کے کہ قبر میں بھی جا کے فتنے سے جان نہیں چھوٹ رہی، وہاں بھی کوئی فتنہ کھڑا ہے۔ تو اب انہوں نے چیخیں ماری، تو جب انہوں نے چیخیں ماری تو آپ فرماتی ہیں وہ چیخ درمیان میں حائل ہو گئی اور شور ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی کلام فرمائے تھے، وہ کلام میرے سمجھ میں نہیں آیا اخیر والا کہ حضور نے کیا فرمایا۔ جب شور تھما تو پھر میں نے جو ہے وہ پوچھا کسی سے، نزدیک والے آدمی سے، نزدیک والے آدمی سے پہلے ذرا چیخ جو ماری یا مسلمان روئے، اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ گھبرا کر اگر کسی بھی وقت بے اختیار چیخ نکل جائے، یعنی انسان جو ہے وہ اللہ کے خوف سے اگر نماز پڑھ رہا ہے، قرآن میں کوئی ایسی آیے مبارکہ آ گئی جس میں جہنم کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، اس میں کوئی آگ کا ذکر آ گیا، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذکر آ گیا، کوئی بھی ایسی چیز آئی جو باعث غم اور حزن ہے، باعث رقت ہے کہ انسان اس پر رونے لگے اور وہ کیفیت بڑھی، تو بقا سے بڑھ کر یعنی آہو بقا سے بڑھ کر وہ اس معاملے پر پہنچی کہ انسان کی بے اختیار چیخ نکل گئی۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ بے اختیار جو خوف خدا سے چیخ نکل جائے، اس سے اس بندے کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر وہ جان بوجھ کے چیخ مارے گا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کے چیخ نہ ماری تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ دوسری بات کہ اگر دونوں ہاتھ قیام میں بندھے ہوئے تھے، اب اس کی چیخ نکلی، اللہ کے خوف سے رویا، روتے ہوئے چیخ نکل گئی، اگر اس چیخ کی وجہ سے اس کے ہاتھ بھی کھل گئے یا ہاتھ دونوں بلند بھی ہو گئے، تب بھی اس کی نماز نہ ٹوٹی۔ اس مسئلے کو میں نے کہاں سے نکالا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلح کے لیے تشریف لے گئے تھے، مختصر واقعہ طویل ہے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو نماز عصر کا چونکہ وقت جا رہا تھا، قرآن پاک میں ہے اس کی حفاظت کرو، اور یہ نماز عصر جو ہے نا اس کی خصوصی حفاظت کا حکم اس لیے بس یہ جاتی جاتی ایک دم چلی جاتی ہے، دھوپ پیلی پڑتے 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 ایک دم جو ہے نا سورج غروب ہو جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ کام کی مصروفیت کا، اس لیے اس کی حفاظت کا حکم ہے۔ تو صحابہ کرام نے، میں اس کو طویل نہیں کرنا چاہتا، چلو بس یہ بتا دیتا ہوں، جب حضور واپس تشریف لائے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مصلی نبوی پہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضور کی خوشبو آئی تو معلوم ہو گیا حضور آ گئی ہیں۔ پھر جب پچھلی صف میں حضور نے آ کے نماز مبارک میں اس میں شامل ہوئے آپ، حضور کی ذات والا صفات،
تو جو ساتھ والے صحابہ تھے وہ حضور سے پیچھے ہٹ گئے. پھر اگلے والوں کو خبر ہوئی، حضور کی خوشبو آئی، کنکھی سے دیکھا، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. اکیلے نماز میں مصلی پر عاشق خدا، عاشق مصطفیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بچ گئے. اور وہ اس مدہوشی کے عالم میں نماز پڑھا رہے تھے کہ ان کو باوجود خوشبو کے بھی خبر نہ ہوئی. تو صحابہ کرام نے تصفیق کی. تصفیق کہتے ہیں ایسی تالی کو جو مردانہ تالی ہے. یہ جو نا یہ زنانہ تالی ہے. مردانہ تالی کون سی ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ مردانہ تالی، اس کو کہتے ہیں تصفیق کرنا. تو انہوں نے جو پڑھ رہے تھے نا وہ نماز، انہوں نے یاد ایسے کیا اور یوں اس سے آواز پیدا کی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب تھوڑی سی نماز جو تھی وہ والی جو عشق میں تھی، محبت میں تھی، اس کیفیت میں تھی، اس آواز کی وجہ سے جب کیفیت ہلکی ہوئی تو محسوس کر لیا سرکار تشریف لے آئے ہیں. تو آپ بھی جس وقت خبر ہوئی نا کہ سرکار تشریف لائے ہیں تو مفتی اشفاق رضوی صاحب جو خانے والے ہیں، فقیر نے خود ان سے سنا ہے اس روایت کو. جب وہ بیان فرما رہے تھے انہوں نے فرمایا، فقیر دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا، میں اس بات کا گواہ ہوں. انہوں نے فرمایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حالت وجد کے اندر اور حالت شوق کے اندر حضور کے تشریف لانے کی خوشی میں دونوں ہاتھ ان کے چھوٹ گئے اور انہیں ہاتھ بلند کر کے نماز میں کہا الحمدللہ. اب یہ ایک جذبے کی کیفیت تھی، وجد کی کیفیت، ایک ذوق کی کیفیت، ایک خوشی کا عالم حضور کے تشریف لانے کی خوشی میں. تو ان کے ہاتھ بے اختیار چھوٹ گئے قیام سے اور انہوں نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا الحمدللہ. جب کیفیت جیسے ختم ہوئی فوراً ہاتھ باندھ لیے اور پھر مصلی سے پیچھے ہٹائے. تو اگر ایسی کیفیت کی وجہ سے ہاتھ بھی چھوٹ گئے نا، نماز پھر بھی ختم نہ ہوئی، اگرچہ کوئی فتوی لگاتا پھرے. اچھا، اب یہ چیخ مارنا یا اللہ کی آواز نکل جانا یا کیفیات پیدا ہو جانا، وہ غم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہوں، عذاب الہی کے غم اور خوف کی وجہ سے ہوں، وہ جنت کی آیات کے وجہ سے جنت کے اشتیاق میں ہوں، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہوں. زیادہ تر جو فقراء اور صلحاء اور اولیاء ہیں ان پہ کیفیات مرتب ہوتی ہیں. تو بسا اوقات کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے. تو اب اس حدیث پاک کے اندر سے کہ وہ چیخیں مار رہے تھے، مجھے یہ بتائیں نماز کا ادب زیادہ ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب؟ اب میں وہ دلیل دے جاؤں کہ قطعی فیصلہ ہو جائے، کل کو کوئی اس پہ فتویٰ نہ لگائے. میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، دیکھیں وَتُوَزِّرُوهُ آیت سے ہم جو ہے نا اس کو استدلال کرتے ہیں، آیہ مبارکہ سے، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ. یوں سمجھ لو تعظیم مصطفیٰ پہلے ہے، توقیر مصطفیٰ پہلے ہے، اور کیفیت نماز، کیفیت عبادت، اس کا احترام، اس کی توقیر و عزت یہ بعد میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو نماز کی توقیر و عزت بعد میں ہے، میرے مصطفیٰ کی توقیر و عزت پہلے ہے. تو یہ جو صحابہ بیٹھے تھے جن کی چیخیں نکل رہی تھی، یہ کس کے سامنے بیٹھے تھے؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا. تو معلوم ہوا ادب کے کسی حساس مقام پہ کھڑے تھے، اور وہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے. آپ نماز میں تو بلند آواز سے سانس بھی لے لیتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو بلند آواز سے سانس بھی نہیں لیا جا سکتا. نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا. صحابہ کرام ایسے ادب میں بارگاہ مصطفی میں جلوہ گر ہوتے، ایسے ادب کے ساتھ ساکت و جامد ہو کر، لفظ دیکھنا کیا، ساکت و جامد ہو کر، بالکل جم کے اور بالکل ساکت ہو کر بیٹھتے. کہ حدیث میں ذکر آیا جیسے سوکھی لکڑی ہوتی ہے نا، ہلتی نہیں، جس پہ پتے ہوں، جس پہ ٹہنیاں ہوں، وہ ہوا سے ہل تو جاتی ہے. خالی سوکھی لکڑی کھڑی ہو، جتنی مرضی تیز ہوا چلے وہ ذرا سی حرکت نہیں کرتی. فرمایا گیا وہ سوکھی لکڑی کی طرح ساکت و جامد ہو کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے. اور فرمایا بسا اوقات پرندے جب وہ حرکت نہ کر رہے ہوتے صحابہ کرام، تو بسا اوقات پرندے ان کو ساکت و جامد سمجھ کر، پرندہ کافی دیر تک چیز پہ غور کرتا ہے، بعد میں اس پہ بیٹھتا ہے.
ان کو ساکت و جامد سمجھ کر ان کے آگے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے. یہ حدیث میں موجود ہے. صحابہ کے سروں پہ پرندے آگے بیٹھ جاتے تھے. پرندہ کبھی بھی ایسی جاندار یا ہلتی ہوئی چیز پر نہیں بیٹھتا. پرندوں کے دل بالکل چھوٹے ہوتے ہیں. آپ چڑیا کو دیکھ لیں, دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹے پرندے, فاختہ ہوتی ہے, دوسری بڑی چھوٹی چڑیائیں ہوتی ہیں, طوطا ہے, دوسرے چھوٹے جانور ہیں. جو چھوٹے نا, دل بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے ان کا. تو وہ نا جس جگہ پہ بیٹھ رہا ہو نا, پہلے گردن کو گھما گھما کر اچھی طرح سے اس پہ غور کر لیتے ہیں. جب مطمئن ہوتے ہیں نا پرندے, پھر بیٹھتے ہیں. اس میں کوئی حرکت نہیں ہے, اس میں کوئی جان نہیں ہے, یہ بالکل بے جان معلوم ہوتا ہے, پھر اس پہ بیٹھتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام کے ادب کا کہ وہ اتنے ساکت و جامد بیٹھتے تھے کہ پرندے آ کے ان کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے. آج وہی جن کے سروں پہ آ کے پرندے بیٹھ جاتے تھے, آج وہ فتنہ قبر کا سن کر ساکت و جامد نہ رہ سکے اور بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے باوجود بے اختیار چیخیں نکل گئی. اور بے اختیار چیخیں نکلنا ادب کے خلاف نہیں. تو اگر بے اختیار چیخیں نکلنا بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے خلاف نہیں, تو نماز کے ادب کے خلاف کیسے ہے؟ تو لہٰذا اولیاء کرام پر جو احوال نماز میں مرتب ہوتے ہیں, صلحاء پر, فقراء پر جو احوال صاحب سلوک لوگوں پر, رسمی رواجی پیروں کی بات نہیں, یہاں ولایت کے راستے کی بات ہو رہی ہے, ان پر جب احوال جو ہیں وہ وارد ہوتے ہیں. اور اکثر نماز میں بعض اولیاء کو جو ہے نا نماز میں یہ کیفیت زیادہ ہوتی ہے, تو ان کی زبان سے اللہ کا نعرہ نکل جانا, یا ان کے ہاتھوں کا یا ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہونا, یا زبان سے کوئی الفاظ نکل جانا, ربی اللہ کا لفظ نکل جانا, یا سبحان اللہ کا لفظ نکل جانا, یا ہاتھوں کا چھوٹ کر آہ یا آہو بکا کی آوازیں نکل جانا, یا رونے کی آواز بلند ہونا, تو اس پر کسی قسم کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. اگر بارگاہ نبوی کے اندر جس کا بارگاہ کا ادب حساس ہے, اور صحابہ اس کو بہت ہی زیادہ حساس سمجھتے ہیں, وہ زیادہ ادب کا علم رکھتے ہیں, اس کے باوجود اگر بارگاہ مصطفیٰ میں چیخیں نکل سکتی ہیں تو نماز کے دوران بھی نکل سکتی ہیں. بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا سب سے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا بے اختیار چیخیں نکلنا حضور کی بارگاہ کی بے ادبی نہیں تھی. اور اسی کے تحت اولیاء کرام کا مسئلہ بھی میں نے عرض کر دیا, جس کو اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. تو چیخ کا مسئلہ جو ہے نا, وہ میں نے آپ کو اس کے اندر جو ہے وجد, غم, شوق, رقت, خوف, وہ ساری چیزیں آپ کو میں نے بتا دی. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, ان کے دل میں سوائے خدا کے کوئی چیز رہ نہیں پاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی دراصل اللہ ہی کی محبت ہے. یہ دو محبتیں نہیں ہیں, یہ ایک ہی محبت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہاں پر بھی صحابہ پہ بھی فتویٰ نہیں لگے گا, اولیاء صلحاء پہ فتویٰ بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, اگر عوام کے اندر کوئی بندہ ہی پاگل ہے, عشق الہی سے نہیں, عام طور پہ وہ پاگل ہے اور مسجد میں آ کے چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے, نماز لوگوں کی خراب کرتا ہے, اور ہے پاگل, مجذوب نہیں ہے. اللہ کا ولی مجذوب بھی تو ہوتے ہیں نا, مجذوب نہیں ہے, یعنی صاحب جذبہ نہیں ہے, جذبے میں مغلوب ہو کے مجذوب نہیں ہو گیا. عام طور پہ دنیا دار پاگل ہے, ویسے بھی گالیاں دیتا ہے, مسجد میں بھی گالیاں دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں فرمایا, پاگلوں اور بچوں سے مسجد کو بچاؤ. اس بچوں سے مراد یہ ہے بچوں کو مسجد میں آنے دو, لیکن اس سے مراد یہ کہ بچے شور نہ مچائیں, ان کو کنٹرول کرو, مسجد کا ادب کراؤ ان سے. مسجدوں کو بچوں کو آنے سے نہ روکیں, لیکن ان کو ادب کرائیں. ہر والد اپنے بچوں کو جب ساتھ لے کے آئے تو ان کو ادب کی تلقین کرے, اور گھر جا کے بھی سمجھائے یہ اللہ کا گھر ہے, اس کا ادب ضروری ہے. باقی پاگلوں سے مسجدوں کو محفوظ رکھنا یہ ضروری ہے. وہ بعض اوقات مسجد میں آگے نعوذ باللہ گالیاں وغیرہ بھی معاذ اللہ دے دیتے ہیں, تو اس طرح سے پاگلوں سے محفوظ رکھنا ضروری ہے. اور اولیاء کرام جو ہے نا, وہ پاگل نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ ہوش میں رہتے ہیں. نماز میں آ کر وجدانی کیفیت آ گئی تو اب ان کے اللہ کے نعرے پہ آپ فتویٰ لگا دیں گے, پھر فتویٰ تو آپ کو صحابہ پہ بھی لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا نہ صحابہ پہ فتویٰ لگے گا نہ اولیاء پہ لگے گا. یہ بات اچھی طرح سے فیصلہ کن انداز میں آپ کے سمجھ میں آ گئی. ابھی تک ہم نے جو ہے وہ قامہ سے 3 مسائل نکالے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد میں ہم نے مسائل نکالے ہیں جناب اس چیخ سے, وجد کے, محبت کے, خوف کے, غم کے, وہ سارے اولیاء کی کیفیات کے,
ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ صحابہ کرام نے یہ جو کیا یہ ادب کے خلاف نہیں تھا کیونکہ بے اختیار ہوا۔ اب آگے چلیے، چیخیں حائل ہو گئی، کلام کچھ سمجھ میں آیا کچھ نہ آیا۔ جب شور تھما تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں نے قریب کے نزدیک والے آدمی سے پوچھا اور کہا ای بارک اللہ فیکا ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تجھے برکتیں دے اے شخص، تو یہ بتا یہ جو شور ہو رہا تھا مجھے آواز نہیں آئی، حضور نے مزید کیا فرمایا، آخر کلام حضور نے کیا فرمایا، فی آخری قولہ، حضور کا آخری جو قول تھا وہ کلام تھا وہ کیا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں آیا کچھ نہیں آیا۔ اب یہاں پہ بھی کچھ مسائل سن لیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت تھیں، مرد سے انہوں نے کلام فرمایا، مرد بھی نامحرم اور اجنبی تھا۔ تو یہاں پہ اس چیز کو میں واضح کر دوں کہ دور نبوی میں چونکہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، آیات بینات بھی نازل ہو رہی تھیں، مسائل بھی ترتیب پا رہے تھے، فقہی مسائل بھی، ایمان کے معاملات بھی، تو اس میں عورتوں کی تعلیم خواتین کی نہایت ضروری تھی۔ صحابیات کو دین کا علم ہونا، ان کی تعلیم و تربیت ہونا یہ نہایت ضروری تھا۔ اس لیے مسجد نبوی شریف میں ان کے لیے جگہ مخصوص تھی جو مردوں کی صفوں کے پیچھے تھی، مردوں کی صفوں کے پیچھے تھی، اور وہاں پر ایک پردہ بھی لٹکا ہوتا تھا جس سے پردے کا اہتمام ہوتا تھا، جسے پردے کا اہتمام ہوتا تھا۔ اب حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر حدیث پوری ان تک نہیں پہنچی نا تو انہوں نے شرم نہیں کی، ایک مرد سے اس کو پوچھ لیا، بات آپ کے سمجھ میں آئی، ایک مرد سے اس کو پوچھ لیا۔ تو لہٰذا موبائل میں علماء کی تقریروں کے ذریعے مسائل معلوم کرنا یہ عورتوں کے لیے جائز ہو گیا۔ تصویریں نہ دیکھیں کیونکہ پردہ تھا نا، اب آپ سمجھے پورا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، کیا تھا، پردہ تھا، تو صحابیات کو صحابہ کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے، تو لہٰذا موبائل پہ اب جو علماء دین ہیں یا صلحاء ہیں وہ مسائل بیان فرمائیں یا دین پہنچائیں تو ان کی صورتوں کو نہ دیکھا جائے، ان کی صورتوں کو، ویڈیوز یہ جائز نہیں ہے۔ اب فتاوے ہو گئے ہوں وہ کرتے رہیں، لیکن ہم اس حدیث کے ضمن میں گفتگو کریں گے کیونکہ آج ہم اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ صورتیں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر صحابہ اور صحابیات میں پردہ نہ ہوتا تو پھر ہم عورتوں کے لیے جائز سمجھتے کہ وہ علماء کرام، اولیاء عظام، صلحاء کی صورتیں، شکلیں بھی دیکھ سکتی ہیں، تقریر بھی سن سکتی ہیں۔ لیکن چونکہ صحابیات اور صحابہ کے درمیان پردہ حائل تھا تو لہٰذا تصویر دیکھنا عورتوں کے لیے جائز نہ ہوا نامحرم کی۔ ہاں ان کے لیے اس گفتگو کو، آڈیو کو سننا جائز ہو گیا، کس کو، آواز کو سننا جائز ہو گیا۔ لہٰذا عورتیں مردوں کی ویڈیوز ٹی وی پر یا جناب موبائل میں نہیں دیکھ سکتی۔ پیر صاحب بھی نامحرم ہیں، اپنے پیر صاحب کی زیارت و دیدار بھی نہیں کر سکتی، ہاں ان کی آواز کو سن سکتی ہے، ان کی آواز کو سن سکتی ہے۔ وہ مسئلہ ہمارا یہاں سے نکل آیا کہ ان سے بیان سننا، ان کی آواز کو سننا یہ صحیح ہے۔ دوسرے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کچھ مسائل عورتوں کو معلوم نہیں ہیں تو وہ اپنے رہنما سے آواز کے ذریعے اس مسئلے کو پوچھ سکتی ہیں، نہ کہ سامنے آ کر نہیں، پردے میں رہ کر، اور وہ پردہ بھی ایسی جگہ پر ہو جہاں صرف ایک مرد اور ایک عورت، یعنی پیر صاحب اور مریدہ وہ اکیلے موجود نہ ہوں، یا عالم صاحب اور شاگردہ وہ اکیلے موجود نہ ہوں، بلکہ وہ پردہ ایسی جگہ پر ہو جہاں کئی عورتیں یا بہت ساری عورتیں، مثلا جلسہ ہوتا ہے جیسے عورتیں اس میں زنانہ حصے میں شرکت کرتی ہیں، تو بہت ساری عورتیں موجود ہوں یا کئی عورتیں موجود ہوں یا کئی مرد موجود ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ عورت کے محرم موجود ہوں، کوئی بیٹا ہو، والد ہو، کوئی شوہر ہو، کوئی بھائی ہو،
اس کی موجودگی میں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے تو پوچھ لے۔ جہاں تک پاکی کے مسائل ہیں نا، تو جو طہارت کے مسائل ہیں، غسل کے، عورتوں کے مہینے کے مسائل، وہ نامحرموں سے نہ پوچھے جائیں، بالکل نہ پوچھے جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے ایک بے تکلفی پیدا ہوتی ہے جس سے کل کو خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو پوچھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ کتاب بڑی پیاری موجود ہے جس کا نام ہے رکن دین، اس میں عورتوں کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، مختصراً لکھے ہوئے ہیں۔ تو رکن دین جو ہے وہ تمام عورتیں لے لیں، اور اس میں سے جو اپنے زنانہ مسائل ہیں، مہینے کے مسائل ہیں، اپنے غسل کے مسائل ہیں، جو مرد سے مطلب کہ ہم بستر ہونے کے بعد کے مسائل، وہ جو جتنے بھی ذاتی قسم کے مسائل ہیں، وہ اس کتاب میں سے دیکھیں۔ ہر مسئلہ الحمدللہ اس رکن دین کتاب کے اندر بالکل تسلی بخش موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا فقہی مسائل طہارت کے وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اپنے پیر سے، اپنے استاد عالم سے، محرموں کی موجودگی میں عورت وضو کے، نماز کے مسائل پوچھ سکتی ہے۔ ماشاءاللہ اب تو اتنا علم آ گیا کہ عورتوں کو تعلیم دے دیں، مردوں کی زیادہ ضرورت بھی نہیں بچی۔ اب یہ تو ہو گیا دینی مسائل کے بارے میں۔ اسی چیز سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ دروازے پر اگر کوئی بندہ آ جائے، کوئی مرد آ جائے، تو گھر میں اگر کوئی نہیں ہے تو عورت اگر پوچھ لے کون ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کے اندر کچھ احتیاطیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ تو صحابی تھے، یہ صحابیاں تھیں اور حدیث لے رہی تھی، اس لیے انہوں نے ان کو دعا بھی دے دی، ای بارک اللہ فی کا دعا دے دی۔ لیکن عام عورت آنے والے کو پوچھ سکتی ہے کون ہے، لیکن دعا نہیں دے سکتی، دعاؤں سے نوازنا یہ نہیں کر سکتی۔ دوسرا، نرم انداز میں گفتگو نہیں کر سکتی، ایک مناسب انداز میں۔ کون ہے بھائی؟ ایسے انداز میں عورت ذرا لہجے میں اگر تھوڑی سختی ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ کوشش کیا جائے کہ ان چیزوں سے حتی الامکان بچیں، وگرنہ اگر ایسا کوئی موقع آ گیا تو اتنا جائز ہے۔ اس میں سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ عورتیں اگر بول کر اپنے مسائل جو ہے وہ ڈاکٹروں کو بیماری کے بتائیں تو وہ بھی جائز ہے، لیکن کوشش کریں جو عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں ان کے لیے عورتوں کے پاس ہی جائیں۔ جو عورتیں ڈاکٹر ہوں نا، لیڈی ڈاکٹر، تو ان کے پاس جائیں، عورتوں کے پاس جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال عورتوں کو گفتگو کے لحاظ سے مردوں سے بچنا چاہیے، اگرچہ وہ عورتیں دیندار اور مرد دیندار ہوں وہاں پر بھی بچنا چاہیے، اور اگر بے دین مرد یا بے دین عورتیں ہوں تو وہاں پر اس کا زیادہ اہتمام کیا جائے کہ کوئی گفتگو ہو ہی نہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر گفتگو میں اتنی سختی ہے میرے دوستو تو دیکھنے میں کتنی سختی ہوگی؟ بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ تو دیکھنا تو سراسر حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو مسائل تھے نا میں نے وہ کھول کے بیان کر دی ہیں، جو حدیث کے اندر مسائل ہیں تو وہ میں نے کھول کے بیان کر دی ہیں۔ اب حدیث سے اگر نیچے چلے جائیں تو وہ اب کسی کی اپنی مرضی ہے۔ پھر جو مسئلے کا فتویٰ کوئی دے گا چہرے دیکھنے کے بارے میں، پھر قیامت کے دن اس کا ذمہ دار بھی وہی ہوگا، میں تو نہیں ہوں گا۔ میں نے تو چہرہ دیکھنا جائز نہیں کے لیے، اس لیے میں تو بری ذمہ ہوں۔ جو کریں گے وہ جانے، قیامت کا دن جانے، قبر جانے، حشر جانے، ہم اس سے بری ذمہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے وہی مسئلہ جو حدیث کا بنتا تھا عین اسی تناظر میں جس میں حدیث آئی وہ بیان کر دیا۔ اب مختصراً اس حدیث کا جو مقصد ہے اس کو سن لیں۔ فتنہ قبر، بات سمجھ میں آئی؟ مرکزی نقطہ کیا ہے؟ فتنہ قبر، اس کو سن لیں۔ انہوں نے کہا اللہ تجھے برکتیں دے۔ حضور نے اخیر میں فی آخری قولہ کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کالا، تو اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا قد اوحی الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے وحی ہوئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں فتنہ دجال کے قریب، فتنہ ہے اس میں مبتلا کیے جاؤ گے، جس کی وجہ سے چیخیں بلند ہوئی تھی۔ تو جب یہ کہا کہ اس فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے تو سن لو وہ فتنہ کیا ہے۔ فرمایا گیا کہ قبر میں انسان کے سامنے شیطان آتا ہے۔ یہ آج پہلی مرتبہ آپ کے علم میں آ رہا ہے۔ قبر میں انسان کے سامنے شیطان آتا ہے اور کہتا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ میں تیرا رب ہوں،
معاذ اللہ کہتا ہے میں تیرا رب ہوں اور مجھے مان لے کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ بھی فرمایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ملتا ہے کہ اس کی ذریت میت کے مرے ہوئے عزیزوں کی شکل میں آ کے کہتی ہے، شیطان کے جو شتونگڑے ہیں نا، ذریت یعنی شیطان کی اولاد جو دنیا کو بہکاتے پھرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی خاص قسم ہو، واللہ عالم ورسولہ، اللہ و رسول جانتے ہیں کہ کوئی مخصوص ذریت ہے جو اس کے ساتھ قبر میں اس کی اس مسئلے میں مدد کرنے کے لیے آتی ہے، گمراہی کے لیے، یا کچھ دنیا والے شتونگڑے ہوتے ہیں جو دنیا میں بھی کام کرتے ہیں اور وہ جا کے قبر میں بھی یہی کام کرتے ہیں گمراہی کا۔ یہ اللہ و رسول جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، واللہ عالم بالصواب، اس میں صحیح کیا ہے، آیا وہ ایک الگ کیٹیگری ہے یا یہی کیٹیگری ہے جو قبر میں بھی یہ کام کرتی ہے۔ تو اس کے شتونگڑے اس کی مدد کے لیے آتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، جو بندہ مرا ہوا ہے نا، فوت شدہ، اس کے عزیز و اقارب کی شکل میں، والد کی شکل میں، والدہ کی شکل میں، کوئی بیٹا ہے، کوئی جناب پوتا، کوئی جس سے وہ محبت کرتا ہے، بہرحال عزیز و اقارب کی شکل بنا کے وہ چھوٹے شیاطین اور آ کے اس مردے کو کہتے ہیں کہ اے بیٹے اسے خدا مان لے۔ کیسا سخت امتحان ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنا سخت امتحان ہے، ایک تو قبر میں شیطان آ گیا، اوپر سے اس کے شتونگڑے ماں باپ یا کسی عزیز رشتہ داروں کی شکل بنا کے آ گئے اور وہ کہہ رہا مجھے خدا مان۔ یہ ماں باپ بن کے، یہ بزرگ بن کے اس کو عقل دے رہے ہیں اپنی سمجھ، اپنے اس میں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ ہے تو اصل میں دھوکہ کہ بھئی ہاں تو اسے خدا مان لے، تیری نجات ہو جائے گی۔ اب یہ کتنا بڑا فتنہ ہے میرے دوستو۔ اگر کسی فتنے کی وجہ سے صحابہ نے چیخیں ماری ہیں نا، تو اس فتنے کے بڑے ہونے کو سمجھ لو وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، کتنا پرلے درجے کا فتنہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنہ قبر کے اس فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ بڑے سوچ کا مقام ہے میرے دوستو، بڑا اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ میں تو جب سے یہ پڑھ رہا ہوں نا، یقین کریں عقل حیران و پریشان ہو گئی ہے کہ یہ کیا چیز آئی ہے، عقل حیران و پریشان ہے کہ یہ کیا چیز آئی ہے۔ بس یہی اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ میرے مالک و مولا تو اس فتنے سے بچا لے۔ یہ تو حضور نے جو فرمایا کہ فتنہ دجال کے قریب فتنہ ہے جس میں مبتلا کیے جاؤ گے، تو یہ دجال کے فتنے کی طرح ہی ہے نا کہ وہ بھی خدا بن کے دکھائے گا، وہ بھی جناب والا کرشمے کر کے دکھا دے گا، اس کے شیطان بھی ماں باپ کی قبروں کے اندر جا کے اسے ماں باپ بن کے بندے کے نکل آئیں گے، ماں باپ کی شکل ہوگی، ہاں بیٹے یہ نعوذ باللہ رب ہے، اس نے ہمیں زندہ کر دیا لہٰذا تو اس پہ ایمان لیا۔ کیسا فتنہ ہے میرے دوستو۔ اور بالکل بعین ہی اس کے قریب ہی فتنہ یہ ہے کہ شتونگڑے قبر میں آ جائیں گے، شیطان کی ذریت آ جائے گی ماں باپ کی شکل میں رشتہ داروں کی، وہ کہہ رہا ہے خدا مان، یہ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ کیسا خطرناک فتنہ ہے میرے دوستو، جس پر صحابہ نے چیخیں ماری ہیں۔ تو ہمیں بھی اکیلے میں مصلی بچھا کر اس پر رونے اور چیخیں مارنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ ہمیں اکیلے میں، یقین کریں دل لرز رہا ہے جب سے یہ روایت پڑھی ہے، تو ہمیں اکیلے میں بیٹھ کر نا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرنے کی ضرورت ہے، میرے مالک و مولا، میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے ہمیں اس فتنے سے بچانا، یا اللہ ہمیں اس فتنے سے بچانا۔ یہ بڑا عجیب قسم کا فتنہ ہے۔ تو یہ ہے۔ اب یہاں پر میرے دوستو ایک مسئلہ آخری، وہ یہ ہے، قبر پر ہمارے اہل سنت میں رواج ہے اذان دی جاتی ہے۔ آج اذان کے لیے پکا ثبوت ہمیں مل گیا، اذان دی کیوں جاتی ہے، ایسا ثبوت جو ناقابل تردید ہے، ہمیں وہ وجہ مل گئی جس کی وجہ سے اذان دی جاتی ہے۔ یقین کرنا ہم سے پہلے جو بزرگ ہو گئے نا، اللہ والے ہو گئے، علماء ہو گئے، انہوں نے جو عمل کیا ہے نا، کچھ سوچ کے عمل کیا ہے، کچھ پڑھ کے عمل کیا ہے، کچھ سمجھ کے عمل کیا ہے۔ آج ہم جمعہ 8 دن ہوتے ہیں ہمیں، ہیں جی، 4 کتابیں سامنے رکھ کے ہم علماء کرام بن جاتے ہیں، 2 تسبیحاں پڑھ کے ہم اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اور پھر تردید کرتے ہیں ان کے عمل کی اور جاری کرتے ہیں اپنے عملوں کو۔ یاد رکھنا، جو نیا طریقہ جاری کرے گا نا اس کا ذمہ دار بھی وہ ہوگا۔ اب یہ قبر پر جو اذان دی جاتی ہے، سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہے، فرمایا جب اذان دی جاتی ہے نا، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، شیطان جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے دوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے وہاں سے،
جہاں اذان دی جاتی ہے کہاں جا کے ٹھہرتا ہے؟ جہاں اذان کی آواز مک جاتی ہے، نہیں آ رہی ہوتی، آہستہ 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 ختم ہو جاتی ہے، جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ٹھہرتا ہے، جہاں اذان کی آواز ہوتی ہے وہاں ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب قبر پہ ہو رہی ہے اذان، اندر آیا فتنہ پھیلانے کے لیے، جب کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ صدا لگتی ہے، تو یہاں حضرت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ شیطان کو بھگانے کا سبب نماز ہے، شیطان کا رہنا فتنے کا سبب ہے، اس کا بھاگ جانا نجات کا سبب ہے، تو فرمایا ہم اذان اس لیے دیتے ہیں فتنہ نہ پھیلائے، فتنہ پھیلانے سے پہلے قبر سے بھاگ جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو آج ایک ایسی وجہ آپ کو پتہ چلی ہے کہ جس کی وجہ سے اذان قبر پہ دیا جانا ہمیں معلوم ہو گیا نہایت ضروری چیز ہے۔ آج کے بعد اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ہم کسی کی نہیں سنیں گے، باپ کی قبر پہ اذان نہ دے، ماں کی قبر پہ اذان نہ دے، ہم کسی کی نہیں سنیں گے، ہمیں کوئی کتاب بھی دکھا دے، ہم نے جب پڑھ لیا قبر میں بھی فتنہ ہے، اور وہ فتنہ شیطان کی وجہ، شیطان کو بھگانے کے لیے اذان ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں نے یہ کام ایسے ہی شروع کر لی ہے، خدا رسیدہ جن کی تار خدا سے جڑی ہوئی ہے ایسے ہی شروع کر دیا خواہ خواہ۔ بھائی بڑی بھاری وجہ ہے اس کی، فتنہ قبر سے نجات کے لیے اذان دی جاتی ہے، لہٰذا ہمیشہ جو بھی فوت ہو اس کی قبر پہ ضرور اذان دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فتنہ قبر سے محفوظ و معمون فرمائے، اور ہمیں آخرت کی فکر کرنے، سچی توبہ کرنے، نیک اعمال کو اختیار کرنے، برائیوں کو چھوڑنے اور خود نیکیاں کرنے، دوسروں کو تلقین کرنے، خود برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے دوست آئے اور جنہوں نے درس سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اور ان کے ایمان میں اضافہ فرمائے، اور سب کے مسائل دور فرمائے، اور میلاد شریف کے مہینے میں گج وج کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشی منانے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔